السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ معزز ناظرین، آج 14 رمضان المبارک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات کما حق کو سمیٹنے میں مصروف عمل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور اس کی خیر سے ہم سب کو ایک وافر حصہ نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حقوق الزوجہ ہے، یعنی بیوی کے حقوق، خاوند کے ذمے کیا ہوتے ہیں۔ اسلام میں خاوند اور بیوی پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ان کی تفصیل 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ بیوی کے حقوق ہے، دوسرا حصہ خاوند کے حقوق ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہوگا کہ بیوی کے حقوق جو خاوند کے ذمے ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی گرامر یعنی معلم القرآن کا جو سبق ہے ہمارا، سبق نمبر 14 انشاءاللہ الرحمن اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم گزشتہ سبق کے خلاصہ کے اوپر ایک نظر ڈال لیں کہ ہم نے سبق نمبر 13 میں کیا پڑھا تھا۔ تو سبق نمبر 13 میں ہم نے 2 علامات پڑھی تھی، لام الف زبر لا اور میم الف زبر ما۔ لام الف زبر لا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لام الف زبر لا کے بعد اگر اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہو یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا کا مفہوم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے میم الف زبر ما کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ میم الف زبر ما کا ترجمہ کبھی نہیں یا نہ، کبھی جو، کبھی کیا، کبھی کس، اور اگر لفظ ما سے پہلے بعد ہو تو ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14، اور سبق نمبر 14 میں صرف ایک علامت ہے اور وہ ہے با زیر بی، با کے نیچے زیر۔ ناظرین، یہ جو علامت ہے یہ کثرت کے ساتھ کتاب اللہ میں، احادیث میں، عربی گرامر میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو علامت ہے بازر بھی ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے۔ بازر بھی جو ہے یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے۔ بازر بھی کے مختلف تراجم ہوتے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ سے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ کا کی کے کو ہوتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ پر ہوتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ بدلے میں کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا ترجمہ بسبب، باوجہ یا بذریعہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایک کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بازر بھی کا ترجمہ جب سے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے، بازر بھی اس سے، ما کا ترجمہ جو، اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا ہوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا نزل الکتاب بالحق، اس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ اور اسی طرح بازروی کا دوسرا ترجمہ پر کیا جاتا ہے،
जैसे कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। इसी तरह बाजरबी का तर्जमा का की के को भी किया जाता है, जैसे वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला घेरने वाला है बिल काफिरीन, काफिरों को। यहाँ बाजरबी का तर्जमा को किया जा रहा है। इसी तरह फरमाया हुआ यअमुरून बिल मारूफ, और वो सब हुक्म देते हैं बिल मारूफी, नेकी का। यहाँ बाजरबी का तर्जमा का किया जा रहा है। और एक और मुकाम पर इरशाद होता है अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को खूब जानने वाला नहीं। यहाँ बाजरबी का तर्जमा को किया जा रहा है। इसी तरह बाजरबी का तर्जमा कभी बसबब, बवजह या बजरिया किया जाता है, जैसे कि उसकी मिसाल देखें वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से जो उन्होंने झूठ बोला। यहाँ बाजरबी का तर्जमा इस वजह से हो रहा है। इसी तरह बाजरबी का तर्जमा बदला भी किया जाता है, जैसा कि इरशाद होता है वयश्तरून बिही समनन कलीला, और उसके बदले में थोड़ा मूल लेते हैं। यहाँ बाजरबी का तर्जमा बदले में किया गया है। इसी तरह इरशाद होता है उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत बिलहुदा वलअज़ाब बिलमग़फ़िरह, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफिरत के बदले। तो यहाँ बाजरबी का तर्जमा बदले में किया जा रहा है। और इसी तरह देखें अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी, आज़ाद के बदले में आज़ाद और गुलाम के बदले में गुलाम को कत्ल किया जाएगा। ये किसास वाली बात यहाँ पर बयान की जा रही है। तो यहाँ एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि नफी वाले लफ्ज के बाद, यानी मीम अलिफ ज़बर मा के बाद बाजरबी के उर्दू तर्जमे की जरूरत नहीं होती, अलबत्ता उससे बात में ताकीद पैदा हो जाती है। और नफी से मुराद ऐसा लफ्ज है जिसका माना नहीं किया जाता है या नहीं होता है। मिसाल के तौर पर देखें वमा अंत बिमुमिनिन लना, और हरगिज नहीं है आप हमारी बात मानने वाले। यहाँ बाजरबी के अलग से तर्जमा करने की जरूरत नहीं, उसके तर्जमे के बगैर बात समझ आ रही है। एक और मिसाल देखें वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, और हरगिज नहीं हूं मैं मोमिनों को भगाने वाला, और हरगिज नहीं हूं मैं मोमिनों को भगाने वाला। यहाँ भी बाजरबी का अलग तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, यहाँ भी बाजरबी का अलग तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। और तर्जमा क्या हो रहा है और हरगिज नहीं है वो आग से निकलने वाले। तो इसी तरह वमा हुम बिमुमिनीन, और हरगिज नहीं है ईमान लाने वाले। यहाँ भी बाजरबी का अलग तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके खुलासा पर नज़र डालें कि बाजरबी के कई तर्जमे होते हैं। कभी उसका तर्जमा से साथ होता है, कभी उसका तर्जमा का की के को होता है, कभी उसका तर्जमा पर होता है, कभी उसका तर्जमा बसबब बवजह या बजरिया होता है, और कभी उसका तर्जमा बदले में किया जाता है। और नफ़ी वाले लफ्ज़ के बाद अलामत बाजरबी के तर्जमे की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता उससे बात में ताकीद पैदा हो जाती है। ये था हमारा सबक नंबर 14 जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल हुआ। नाजरीन, इसके बाद हमारा एक सबक रह जाएगा मुअल्लिमुल कुरान का, सबक नंबर 15,
اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دنیا کا جو آسان ترین ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ اس کا بھی ایک ماڈل آپ کے سامنے 5 دن رہ جائیں گے ہمارے پاس کل کے بعد، تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک ماڈل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب، جس کا عنوان ہے آئیے قرآن سمجھیں کے عنوان کے تحت جو ہمارا موضوع ہے حقوق الزوجہ، خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتاب اللہ کی سورہ النساء میں آیا نمبر 1 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، تم سب ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا ہے تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن کثیرا، بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، اس چیز کے بارے میں جس کا، تساءلون، تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے ذریعے، والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم، تم پر ہے، رقیبا، نگرانی کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک اور عنوان کی جانب کہ خاوند کے اوپر جو بیوی کے حقوق میں حق ہیں، ان میں جو پہلا حق ہے وہ ہے حق مہر کو ادا کرنا۔ معزز ناظرین، کئی دفعہ شادی کی تقاریبات میں شرکت کا موقع ملتا ہے، دلہے والے شادی کی تقریب پر بے انتہا خرچ کرتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جی شری کر لیں گے، وہ جو تھوڑا بہت ہے جی وہ تو شری کر لیں۔ حالانکہ حق مہر بندے کی مالی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تاکیدی حکم یہ ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ حَنِيئًا مَرِيئًا۔ کیا مطلب؟ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں، دل سے خوش ہو جائیں تو تم اسے رکھ لو، اسے کھا لو، اس حال میں یہ مزیدار اور خوشگوار ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے
اپنی مرضی سے تمہیں، اپنی خوشی سے وہ تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہیں، حق مہر کچھ حصہ یا پورا حق مہر چھوڑنا چاہتی ہیں، تو وہ آپ اس میں سے رکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھیں کہ بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں او جی لکھوا دو جی، کوئی بات نہیں، بعد میں کون سا دینا ہے جی۔ یہ والی جو بات ہے، یہ والا جو ٹرک ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے نے شادی پر اس کا حق مہر مقرر ہوا، ایما رجل تزوج امرأة، جس بندے نے کسی عورت سے شادی کی پھر اس کا حق مہر مقرر ہوا، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیس فی نفسہ ان یودی الیہا حقها خدعها، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ جی میں نے کون سا دینا ہے یا بیوی نے کون سا لینا ہے، وہ دیتا نہیں ہے، وہ حق مہر دیے بغیر بندہ مر جاتا ہے، فماتا، تو وہ مر جاتا ہے، وَلَمْ يُوَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، اس حال میں کہ اس نے حق مہر نہیں دیا ہوتا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ زانیوں میں شمار ہوگا۔ تو معزز ناظرین، مرد کے ذمے جو عورت کے حقوق میں پہلا حق ہے نکاح کے بعد، وہ اس کا حق مہر خوش دلی سے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ دوسرا حق، عورت کا نان و نفقہ، اس کی رہائش کا بندوبست، اس کے لباس کا بندوبست، اس کی خوراک کا بندوبست، اچھے طریقے کے ساتھ اس کا کھانا، اس کا پینا۔ خامد پر بیوی کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت اور عرف عام کے مطابق نان و نفقہ اور رہائش مہیا کرے اور اس کے جائز اخراجات پورے کرے۔ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد ہوا؟ ایھا الناس، اے لوگو، ان النساء عندکم عوان اخذتموهن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق ومن حقكم ألا يؤتئن فرشكم من تكرهون ولا يعصينكم في معروف فإن فعلن، اگر وہ تمہارے تمام حقوق بجا لا رہی ہیں تو تمہارے ذمہ یہ ہے فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف، تمہارے ذمہ ہیں ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی کفالت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے حقوق کے اندر شامل ہے یہ بات۔ اور اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ایک آدمی نے کہ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا اس کے خامد پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا تطعمها اذا طعمت، وہ جیسا خود کھائے ویسا اس کو بھی کھلائے، وتکسوها اذا اکتسیت، جب اپنے لیے کپڑے بنائے تو ان کے لیے بھی کپڑے بنائے، ولا تضرب الوجہ، ولا تضرب الوجہ، اپنا فہد بھائی یہ میرا خیال کچھ ٹیکنیکل تو ارشاد یہ ہوا کہ ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اس کو مارے نہ، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے ڈانٹے نہ، ہاں ولا تہجر الا فی البیت، ہاں جب وہ تنہائی میں ہو، الگ ہو، تو اب اس وقت اس کے ساتھ سرزنش کرنی ہے، اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے تنہائی کے اندر اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ بھی مرد کے ذمے ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر خامد کے لیے جو انعام ہیں، اللہ اکبر، فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا،
کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا بندہ ایسا خرچ مال کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی کہ اس کا مجھے اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. حتی ما تجعل فی فمرأتک، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر عطا فرماتے ہیں. اور بیوی پر خرچ کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک وہ دینار ہوتا ہے انفقتہ فی سبیل اللہ، جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک وہ دینار ہے جو لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایک وہ صدقہ خیرات ہے جو مساکین کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور ایک وہ خرچ ہے انفقتہ علی اہلک، جو آپ اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں. اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ثواب کا جو کام ہے، بہت بڑا اجر ہے جس میں وہ خرچ کرنا ہے انفقتہ علی اہلک، جو بندہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. تو گویا مرد کے ذمے ہیں جو اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کے اوپر اخراجات کرے، اس کا خرچ برداشت کرے. اور کتاب اللہ نے یہ تاکیدی حکم جاری فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں سے بہت بھلائی رکھ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے. تو بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنے کا شریعت کا تاکیدی حکم بھی موجود ہے. اور جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار اعلان فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، کہ مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ بندہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں. وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور ان میں سے بہترین آدمی، اچھا آدمی، بھلا آدمی وہ ہے خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، جو اپنے گھر والوں کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. تو حضرات گرامی قدر، ہماری اچھائی، ہمارا اچھا اخلاق، ہمارا حسن معاملہ، ہماری سب سے زیادہ اچھائی، اس کی مستحق، اس کا حق ہماری بیوی ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں، میں ان کے لیے اچھا سلوک کرتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاملہ کریں، بہت زیادہ حسن سلوک کریں. یہ ہمارا ان کے اوپر حق ہے. اور کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ایک مومن آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا، ایک مومن آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے. اس کے دل کے اندر اپنی بیوی کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ مومن بندے کو یہ لائق نہیں ہے، مومن بندے کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دل میں رنجش رکھے، اس سے اپنے دل میں اس کے متعلق اپنے دل کے اندر بغض رکھے. یہ ایمان کے منافی بات ہے، یہ ایمان کے خلاف بات ہے. اور اگر بیوی خامند کی نافرمانی کرتی ہو یا بد اخلاقی سے پیش آتی ہو یا ہٹ درمی دکھاتی ہو
تو اس کے بارے میں بھی خامد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعزوہن وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. کیا ارشاد ہوا؟ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو، انہیں نصیحت کرو. دیکھیں یہ ہم لوگوں کو تو بڑے لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں، تو اپنی بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو بھی نصیحت کریں، اس کو پاس بٹھائیں، اس کو آسن طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں تو تم انہیں نصیحت تو کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے تو پیش آؤ. اگر وہ تمہاری بات کا ان پر اثر نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان بستروں میں سے ان سے الگ ہو جاؤ. ان کو کہو نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ سوتا نہیں ہوں. ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو. اور اگر پھر بھی ان پر اثر نہیں ہوتا ہے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تم انہیں ہلکا پھلکا مارو، ان کی سرزنش کرو. اور فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں، وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں، تمہاری خدمت گزاری کرتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر میں ان پر فضول زیادتی نہ کرو، میں ہیلے بہانے تراش کر، میں زیادتی کا کوئی راستہ تلاش کر کے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بلند بہت بڑا ہے. تو معزز ناظرین، حضرات و خواتین، یہ کچھ گزارشات تھیں جو عورت کے مرد کے ذمے حقوق ہیں ان حوالے سے. اب بیوی کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر پر بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اگر بیوی کسی شرعی عذر کی بنا پر خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ خاوند کو واپس کر کے اس سے طلاق لے سکتی ہے. اور اگر کوئی عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ بہت سخت گناہ ہے. اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیے، ذرا یہ حدیث سماعت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جہاں مرد کی سرزنش کی گئی ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، اب وہاں خاتون کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ شرعی عذر کی بنیاد پر وہ اپنے خامند سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، حق خلا ہے اس کے پاس موجود ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو نوٹ کر لیں، اس کا اندازہ کر لیں، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتی ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سبق جو اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے مکمل ہوا ہے. آج بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعاؤں کی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس دعا کے اندر آپ شامل ہیں. ایک تو ہمارے جو یہ ٹیکنیکل جو ٹیم ہے اس کے جو سینئر ممبرز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، محترم سکندر الیاس بھائی، ان کا بھانجا جو ہے وہ سانس کی تکلیف کے باعث ہاسپٹل میں داخل ہوا، تو کافی بیمار ہے، تکلیف میں ہے. اس کا نام محمد عمر ثاقب ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پیارے بچے کو تندرستی عطا فرمائے، اس کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، بیماروں نے بہت ساروں نے دعا کے لیے کہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں محترم عابد حمید بھائی، ہمارے محسن ہیں، ان کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. میری خود کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. اور بھی ہمارے جتنے عزیز و اقارب دوست احباب جاننے والے رشتہ دار بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. میرے ایک اور بزرگ ہیں، میرے والد کی جگہ پر ہیں، میرے دوست محسن ہیں، محترم شیخ محمد ارشد عابد صاحب، میاں ارشد عابد صاحب،
انہوں نے بھی بہت مرتبہ دعا کا کہا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ، دیگر ہمارے ادارے بیت القرآن کی ٹیم اور ہمارے یہاں کے دوستوں کی جتنی ٹیم ہے، ان سب کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. ایک اور سوال آیا ہے ہم سے کہ لوگ آج کل ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ لوگ تو اللہ کی باتوں پر بھی حکم نہیں کرتے، تو مطلب لوگوں کا تو یہ ہم مکلف نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کے مکلف ہیں نا. لوگوں کو ہم صرف بتانے کے مکلف ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہمارے ذمے بتانا ہے. اب دیکھیں نا، وہ اقبال کا ایک شعر بڑا زبردست ہے، اس نے کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. بھائی اب اگر مسجد میں لوگ نہیں آئے تو کیا ہم اذان دینی بند کر دیں؟ لوگ ایسے ہی ہیں شروع سے. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی گفتگو میں کیا مٹھاس نہیں تھی؟ کیا تاثیر نہیں تھی؟ کیا آپ کے بیان میں اثر نہیں تھا؟ لوگوں نے آپ کا بھی انکار کیا. اس وجہ سے کبھی دل میں ملال نہ رکھنا کہ لوگ باتیں سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. ہمارے ذمے عمل کروانا نہیں ہے، ہمارے ذمے بتانا ہے، ہمارے ذمے اعلان کرنا ہے، ہمارے ذمے نصیحت کرنا ہے، ہمارے ذمے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے. لوگوں نے نبیوں کی باتوں کا بھی انکار کر دیا، تو اس بات سے بالکل بھی گھبرائیں نہ، اس بات کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں کہ لوگ بات سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، ہر بندے سے اس کے اعمال کی بابت اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. ہم اپنے اعمال کے بارے میں جواب دے ہیں. ہاں، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کسی چیز کا علم تھا، تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی. تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں، یہ ہمارے ذمے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، تمہارا چناؤ کیا گیا ہے، تمہیں یہ کہہ کر تمہارا انتخاب کیا گیا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا. اب ہمارے ذمے یہی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے منع کریں، بس یہ ہمارا کام ہے. لوگ کتنا عمل کرتے ہیں، لوگ ہماری بات پر کتنا کان دھرتے ہیں، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. اس کی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. یہ ہم سے سوال ضرور ہوگا کہ تم نے لوگوں کو دعوت کتنی دی. ہم امت دعوت ہیں، ہم سے دعوت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام لینا ہے، اور ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے اور لوگوں کی اور اپنی اصلاح کرنی ہے. یہی ہماری ڈیوٹی ہے. اب اور کوئی نبی آئے گا نہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن دعوت کو آگے پھیلانا ہے، آگے لے کر جانا ہے، اور اس دعوت کا ابلاغ کرنا ہے اور اس کی تبلیغ کرنی ہے. ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی فورم پر ہوں، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، ہم نے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، امت کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے، اور اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. کیا ہم سوال صحیح نہیں میرا خیال، یعنی عورت کو دوسری شادی کرنے پر؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے. دیکھیں، ہر سوال کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا دینی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا عرف کا، معروف کا، ہمارا معاشرتی پہلو ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ جی آپ دوسری شادی نہ کریں. تو بندے صاحب کو جلال میں آ کر اس کو ڈانٹنا تو نہیں چاہیے، بالکل نہیں ڈانٹنا چاہیے. اس کو کنونس کرنا چاہیے، اس کو اویئرنس دینی چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے. تو اب اگر دوسرا یہ ہے کہ پھر میں عدل بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں.
تو ویسے تو یہ شرعی طور پر تو اس پر کوئی کباہت نہیں ہے، شریعت نے تو اجازت دی ہوئی ہے۔ اب ہمارا جو معاشرتی پہلو ہے، مثال کے طور پر ہم گلف کنٹریز میں دیکھتے ہیں، ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں، وہاں جو عورت ہوتی ہے وہ جس ماحول میں رہتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ابا نے 2-3 شادیاں کی ہیں، اس کے ماموں نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس کے چچا نے کی ہوئی ہیں، اس کے بھائیوں نے کی ہوئی ہیں۔ اب جب وہ خود بیاہ کر کہیں جاتی ہے تو اس کا خامد اگر ایک اور شادی کرتا ہے تو اس کو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، یہ تو روٹین کا مسئلہ ہے۔ یہ دینی طور پر بات درست ہے، لیکن ان کا ایک ماحول بھی ایسا ہے۔ ہم چونکہ بہت عرصہ ہندوستان میں رہے ہیں، 47 کے بعد ہم وہاں سے آزاد ہوئے ہیں، تو یہ جو زیادہ شدت ہے ہمارے یہاں کہ دوسری شادی کر لی ہے، دوسری شادی کی مصیبت پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ دینی طور پر تو درست نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی کی ساری کولیپس ہو جاتی ہے، ہماری فیملی کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو کیا فائدہ پھر ایسی دوسری شادی کرنے کا کہ وہ پہلے گھر میں سیاپا اور مصیبت کھڑی ہو جائے اور وہ بندہ جناب بے چین اور بے قرار ہو جائے۔ تو اس حوالے سے عورتوں کو اویئرنس دینی چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تو شرعی طور پر تو اجازت ہے۔ اب اگر عورت روڑے اٹکاتی ہے تو اس کو سمجھانا ہی چاہیے، اس کو ڈانٹنا یا اس سے سختی کرنا، مطلب دیکھو نا وہ آپ کے سارے حکم بجا لا رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے، تو مطلب اس کو ڈانٹنا تو نہیں چاہیے، یہ تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہ بالکل آپ کی شریعت کی کسی اور معاملے میں آپ کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو وہاں اس سے ناراض بھی ہوا جا سکتا ہے، یعنی ناراضگی کی شکل یہ ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں۔ تو جب ہم عورتوں کو سمجھائیں گے، جب اس کی کمپین چلائیں گے، جیسے لوگ معاشرے میں کمپین چلاتے ہیں، عورت کہتی میرا جسم میری مرضی کی کمپین چلتی ہے، تو ایسے خواتین کے حلقوں میں ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اسکالرز کو، ہمارے مذہبی پیشواؤں کو اس پر اویئرنس دینی چاہیے۔ خود سے ہمیں یہ کمپین چلانی چاہیے کہ اگر کوئی مرد شادی دوسری کرنا چاہتا ہے تو عورت کو بخوشی اس کو اجازت دینی چاہیے، اس سے خیر بھی ہوئے گی، اس سے معاشرے میں فلاح بھی ہوئے گی، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوں گے۔ تو اب ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رحیم اللہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ ہم پر رحم فرما۔ اے کریم اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم پر راضی ہو جا، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ رشتہ دار جو کسی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے ایوب نبی کو شفا دینے والے اللہ، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔